السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، فقرات عربیۃ قصیرۃ کے 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 4 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثعلبان یقتسمان الصید۔ 2 لومڑیاں شکار کو بانٹتی ہیں۔ 2 لومڑیاں شکار کو تقسیم کرتی ہیں، بانٹ دیتی ہیں۔ کنت اراقب قطیا من الکراکی فی احد السہول۔ میں دیکھتا تھا، راقب یراقب مراقبتاً کا معنی دیکھنا، نگرانی کرنا، ملحوظ رکھنا، حفاظت کرنا۔ میں نگرانی کرتا تھا یا دیکھتا تھا سارسوں کے ایک ریور کو۔ کرکیون کا معنی سارس، آبی پرندہ، پانی میں رہنے والا پرندہ، اس کی جمع آتی ہے کراکیو۔ اور قطیعن اس کا معنی ہے بکریوں کا ریور، جانوروں کا غلہ، اس کی جمع آتی ہے قطعان۔ میں سارسوں کا ایک ریور دیکھتا تھا، فی احد السہول، ایک ہموار زمین میں۔ سہلن کی جمع ہے سہول۔ سہلن کا معنی آسان، معمولی، نرم، ہموار، کشادہ اور مسطح زمین۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے کہ ایک ہموار زمین میں۔ وَكَانَتْ تَشْخَصُ بِأَبْصَارِهَا إِلَى سَفْحِ تَلٍّ قَرِيبٍ۔ اور وہ اس کی نگاہیں اٹھائی ہوئی تھی۔ شخص یشخص شخوصاً باب نصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے نگاہ کا اٹھی کی اٹھی رہ جانا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، یعنی کسی کی طرف دھیان سے دیکھنا، دیکھتے ہی رہ جانا۔ وَكَانَتْ تَشْخَصُ بِأَبْصَارِهَا، اور وہ ان کی نگاہیں اٹھائی ہوئی تھی، إِلَى سَفْحِ تَلٍّ قَرِيبٍ، نزدیکی ٹیلے کے دامن کی طرف۔ سفہن کہتے ہیں دامنے کو، پہاڑ کا نچلا حصہ، پہاڑ کا نچلا سخت حصہ جس پر پانی بہہ کر آئے، اس کی جمع آتی ہے سفوہن۔ اور یہ تلن اس کا معنی ہوتا ہے ٹیلا، بلند زمین، چھوٹی پہاڑی، اس کی جمع آتی ہے تلالن، تلولن اور اتلالن۔ حیث کان ہناک ثعلب صغیر، جہاں ایک ثعلب صغیر یفعل افعالا غریبۃ، جہاں پر ایک چھوٹی سی لومڑی عجیب و غریب کام کر رہی تھی، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ یادو صاعداً، وہ دوڑتی تھی چڑھتے ہوئے، ثم ینحدر نازلا، پھر دھلکتی تھی اترتے ہوئے، یعنی اوپر چڑھتی تھی اور نیچے اترتی۔ یادو صاعداً، وہ دوڑتی تھی چڑھتے ہوئے، ثم ینحدر نازلا، پھر وہ لڑکتی تھی اترتے ہوئے۔ انحدر ینحدر کا معنی نیچے اترنا، دھلکنا۔ پھر وہ دھلکتی تھی اترتے ہوئے، یعنی اوپر نیچے چڑھ رہی تھی، اوپر چڑھتی تھی پھر اترتی تھی، پھر چڑھتی تھی پھر اترتی تھی۔ وَيَقْفِزُ وَيَدُورُ، اور وہ چھلانگ لگاتی تھی اور گھومتی تھی۔ وَيَرْقُصُ وَيَفْعَلُ الْأَضَاحِكَ، اور وہ ناچتی تھی اور ہنسانے والی حرکتیں کرتی تھی۔ اضحوکۃ، ہر ہنسانے والی بات، اسی کی یہ جمع ہے اضاحیکو، اور وہ ہنسانے والی حرکتیں کرتی تھی۔ کأنہ حیوان جن جنونہ،
گویا کہ وہ ایسا جانور ہے جو پاگل ہو چکا ہے. جن جنون، وہ بالکل پاگل ہو گیا. یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے جن جنون، وہ پاگل ہو گیا. یا ضمیر اب بدل دیں گے تو ترجمہ بدل جائے گا. اگر آپ یوں کہیں جن جنونک تو تو پاگل ہو گیا ہے. جن جنونی، میں پاگل ہو گیا ہوں. جن جنون زیدن، زید پاگل ہو گیا ہے. تو یہ جن جنون کو تو باقی رکھیں گے، اور جو پاگل ہو گیا ہو وہ یہ یہاں پر جنون کے بعد اس کو لگا دیں گے، چاہے ضمیر لگاؤ چاہے صراحتاً کو اس میں زائد لگاؤ. کأنہ حیوان جن جنونہ، گویا کہ وہ ایسا جانور ہے جو کہ پاگل ہو چکا ہے. عجب الکراکی ھذا المنظر، یہ منظر سارسوں کو پسند آیا. عجب الکراکی ھذا المنظر، یہ منظر پسند آیا سارسوں کو. یہ ھذا المنظر فاعل بنے گا اور یہ الکراکیہ مفعول بنے گا. اور دوسرے انداز میں کہنا تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مفعول ہے اس مفعول کو نائب فاعل بنا دیں گے اور یہ مجہول کا صیغہ ہو جائے گا. اور یہ چونکہ جمع غیر ذوی العقول ہیں اس لیے پھر یہ صیغہ بھی واحد مؤنث کا ہو جائے گا. تو اس طرح ہوگا اعجبت الکراکیو، پھر یہ جو فاعل ہے اس کے اوپر با لگا کر بہذا المنظر کر دیں گے. تو اس صورت کے اندر بھی یہی ترجمہ ہوگا، یعنی اعجبت الکراکیو بہذا المنظر، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو اعجب الکراکی ھذا المنظر کہو یا اعجبت الکراکی بہذا المنظر کہو، دونوں کا معنی ہوتا ہے یہ منظر سارسوں کو پسند آ گیا. فراحت ترقبہ فی دہشت و ذہول، پس وہ اس کو دیکھنے لگی حیرانی کے ساتھ اور ہکے بکے ہو کر. ذہل یذہل ذہولا، باب سمیع سے ہکا بکا ہو جانا، حواس باختہ ہونا، ہوش اڑ جانا، اوسان گم ہونا. اور دہش یدہش دہشن، یہ بھی باب سمیع سے ہوش اڑنا، ہکا بکا رہ جانا، حیران و پریشان ہونا، مدہوش ہونا. تو فی دہشت و ذہول اس کا معنی ہوتا ہے حیرانی کے ساتھ ہکا بکا ہو کر، یعنی حیرانی کے ساتھ وہ اس کو دیکھنے لگی، یعنی یہ سارس ہے اس لومڑی کو. ثم شاہدت ثعلبا صغیرا آخر، پھر میں نے دوسری چھوٹی لومڑی دیکھی. یتسلل خلف الطیور فی حذر شدید، جو پرندوں کے پیچھے گھس رہی تھی. تسلل یتسلل تسللا، خفیہ طور سے گھسنا. اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے تسلل فی الظلام او تسلل من الزحام، تاریکی یا بھیڑ میں سے نکل جانا. یہاں پر ترجمہ کریں گے خفیہ طور سے گھسنا. پس وہ پرندوں کے پیچھے گھستی تھی فی حذر شدید، سخت احتیاط کے ساتھ. حذر احتیاط، پرہیز، بچاؤ. سخت احتیاط کے ساتھ پرندوں کے پیچھے گھستی تھی. ثم اقترب منہا شیئا فشیئا، پھر وہ اس سے آہستہ آہستہ نزدیک ہو گئی. شیئا فشیئا اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ. وَزَمِيلُهُ لَا يَزَالُ يَقُومُ بِحَرَكَاتِهِ، اور اس کا ساتھی، زمیل کہتے ہیں ساتھی کو، رفیق کار. زمیل فی الصناعۃ، ہم پیشہ، جن کا پیشہ ایک ہو. اسی طرح زمیل فی العمل، پارٹنر، شریک کار. تو زمیل ان کا معنی ہوتا ہے ساتھی. زمیل فی الدرس، ہم سبق، یعنی ایک ہی کلاس کے اندر ایک ہی سبق میں پڑھتے ہو، ایسے دو طالب علم کو کہیں گے زمیلان
فی الدرس یعنی ہم سبق. وَزَمِيلُهُ اب یہاں پر زمیل سے مراد ہے دوسری لومڑی. وَزَمِيلُهُ لَا يَزَالُ يَقُومُ بِحَرَكَاتِهِ اور اس کا ساتھی وہ اس کی حرکات کو انجام دے رہا تھا، یعنی لومڑی جو ناچ رہی تھی وہ اس کے حرکات کو انجام دے رہی تھی. لِيَجْذِبَ إِلَيْهِ أَنظَارَ الطُّيُورِ تاکہ وہ اس کی طرف پرندوں کی نظروں کو مبذول کرے. جذب یجذب جذباً اس کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف توجہ مبذول کرنا، اپنی طرف کسی کو مائل کرنا تاکہ وہ اس کی طرف پرندوں کی نظریں کھینچے، مائل کرے یعنی توجہ مبذول کرے. وَأَخِيرًا قفز الثعلب المتسلل بین الکراکی اور بالآخر گھسنے والی آہستگی کے ساتھ گھسنے والی لومڑی کودی سارسوں کے درمیان. وَاقْتَنَصَ وَاحِدًا مِنْهَا اور ان میں سے ایک کو اس نے شکار کر لیا. فَطَارَتْ بَقِيَّةُ الْكَرَاكِيِّ پس باقی سارسیں اڑ گئی. وَقَعَدَ الثَّعْلَبَانِ الْمَاكِرَانِ يَقْتَسِمَانِ الصَّيْدَ الَّذِي يَسَّرَهُ لَهُمَا تَعَاوُنُهُمَا اور دونوں چالاک لومڑیاں بیٹھی تاکہ وہ بانٹے وہ شکار جس کو ان کے لیے ان کے آپس کے تعاون نے آسان کر دیا. یسر یسیرو کا معنی آسان کر دینا، یعنی ان کے آپس کے تعاون کی وجہ سے انہوں نے جو شکار حاصل کیا اس کو بانٹنے کے لیے وہ بیٹھی. شرح الکلمات. راقبہ کا ترجمہ بتلا رہے. اخذ یتتبع کل حرکاتی و سکناتی. تتبع کا معنی ٹوہمے لگنا، پیچھے لگنا، تلاش کرنا. یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنے لگی. وہ دیکھنے لگی اس کی تمام حرکات اور اس کی سکنات کو. القطیع اس کا معنی ہوتا ہے الجماعت من الغنم وغیرہا یعنی بکریاں اور اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی جماعت، اس کو کہتے ہیں قطیون یعنی ریور یا گلہ. الکراکی جمع کرکین یہ کرکی کی جمع ہے. وہو نوع من الطیور اور وہ پرندوں کی ایک قسم ہے یعنی سارس. تشخص یعنی تنظر دیکھنا، دیکھتی ہے. شخص بصرہ کا معنی فتح عینیہ یعنی اس کی دونوں آنکھیں اس نے کھولی. ونظر الی الشیء اور چیز کی طرف دیکھا. ولم یطرف لم یطرف کا معنی لم یحرک عینیہ. طرف یطرف بابی ضرب یضرب سے طرفن پلک جھپکنا، پلکوں کا حرکت کرنا. تو ولم یطرف ای لم یحرک عینیہ اس نے اس کی دونوں آنکھوں کو حرکت نہیں دی. التل مرتفع بسیط من الارض زمین سے معمولی اٹھاؤ یعنی زمین ہو مسطح ہموار زمین، اس زمین سے معمولی بلندی ہو. مرتفع بسیط کا معنی معمولی بلندی، تو معمولی بلندی ہو زمین سے اونچائی تو اس کو کہا جاتا ہے تلن، جس کو آپ ٹیلا کہتے ہیں. ٹیلا کیا ہے؟ پہاڑ تو بہت اونچا ہوتا ہے لیکن ٹیلا جو ہوتا ہے وہ اونچا نہیں ہوتا. ٹیکری بھی بولتے ہیں اس کو، ٹیکری ٹیلا. یادو اس کا معنی ہے یرکودو یعنی دوڑنا. ینحدر کا معنی ینزل و یہبط اترتا ہے، دونوں کا معنی اترنا. انحدر کا معنی بتلا رہے ینزل یہبط ان دونوں کا معنی ہوتا ہے اترنا. الادحوکۃ جمع ہوا اضاحک وہی ما یضحک منہ اور وہ چیز ہے جس سے ہنسا جائے. مجہول کا صیغہ ہے یعنی جس چیز سے ہنسا جائے، یعنی جو چیز ہنسانے والی ہو، جو بات یا کوئی بھی حرکت یا بات، تو اس کو کہا جاتا ہے اضحوکۃ. الذہول
ضیاء الرشد یعنی ہوش کا ضائع ہو جانا، ہوش کا ختم ہو جانا، جس کو میں نے ترجمے میں آپ کو کہا کہ ذہول کا معنی ہکا بکا ہو جانا، حواس باختہ ہو جانا، ہوش اڑ جانا، اس کو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے ضیاء الرشد یعنی رشد کا ضائع ہو جانا، ہوش اڑ جانا۔ ذہل یذہل یہ ماضی اور یہ مضارع ہے۔ غاب عن رشدہ یعنی وہ غائب ہو گیا ان کی رشد سے، یعنی عقل زائل ہو جائے، عقل چلی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے غاب عن رشدہ، اس کے ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ یتسلل یدخل باستخفاء داخل ہوتا ہے آہستگی کے ساتھ، یعنی بالکل آہستہ آہستہ داخل ہو، اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے تسلل یتسلل تسللا۔ الزمیل المماثل فی الصنعۃ والعمل، زمیل کا معنی مماثل کاریگری میں اور کام میں، گویا زمیل فی الصنعۃ ہم پیشہ، دو آدمی ایسے ہو جن کا پیشہ ایک ہی ہو، کوئی دھندا ایک ہی ہو تو اس کو کہیں گے زمیلان فی الصنعۃ، اور دو آدمی ایسے ہو جن کا کام ایک ہی ہو، پارٹنر ہو تو اس کو کہیں گے زمیلان فی العمل۔ تو زمیل کا معنی ساتھی، اور زمیل فی الصنعۃ ہم پیشہ، اور زمیل فی العمل پارٹنر یا شریک کار۔ اقتنص کا معنی استاد یعنی شکار کیا، اور جذب یجذب کا معنی کھینچنا، یہ دفع کی ضد ہے، ضد و دفع کا الٹا ہے، دفع کا معنی دھکا دینا اور جذب کا معنی کھینچنا۔ الماکر اس کا معنی الخادع یعنی دھوکہ دینے والا، المحتال یہ سب ایک ہی معنی میں، الماکر کا معنی ہے الخادع المحتال یعنی دھوکہ دینے والا یا چال چلنے والا، مکار تدبیر کرنے والا۔ یسر الامر سہلہ یعنی آسان کر دینا، معاملے کو آسان کر دینا۔ یہ تھا فقرات عربیۃ قصیرۃ کا ویڈیو نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کا ویڈیو پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔